बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि TLP का धरना जारी था और अब उनका लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है इस्लामाबाद के लिए, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो दाता साहब पहुँच चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई जारी है, और ये लड़ाई क्या है, बेसिकली 2 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया है इस वक्त तक, और उसमें कई TLP के कारकुनान भी ज़ख्मी हैं और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हैं। और ज़राए के मुताबिक हुकूमत अब फ़ौज को इन्वॉल्व करने लगी है क्योंकि हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, और उसकी वजह यह है कि किस कानून के तहत फ़ौज को लाया जा रहा है और क्या फ़ौज इस वक्त दाता साहब और लाहौर में पहुंच चुकी है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ हम बात करेंगे आज PDM के और मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ एहतजाज होने थे और मुख्तलिफ जो उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने थे। आज लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का एहतजाज हुआ वो क्यों नाकाम हुआ, हत्ता कि राना सनाउल्लाह जो कि सदर हैं पंजाब के वो भी उसमें शरीक ना हुए। वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक गए हैं और वो उनके अपने हलके के लोग थे और वो भी चंद लोग थे, और जिस लेवल पर और जैसे ये कहते हैं कि लाहौर इनका है, क्यों नाकाम हुए, बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं 2-3 जो केसेस हैं मुख्तसर। एक तो ये है कि अज़ीज़ुर-रहमान की दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद कर दी है। मैंने आज आपको बताया था कि अज़ीज़ुर-रहमान की दरख्वास्त को अगले हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया था, लेकिन बाद में 3 बजे जो वकील हैं मुलज़मान के वो अदालत में आए और उन्होंने कहा जनाब आप मेहरबानी करें, बहुत टाइम हो गया है, बहुत इसमें एडजर्मेंट्स हो गई हैं, वो नहीं बहस करते। सरकारी वकील ने बहस की है तो मेहरबानी करके हमारी दरख्वास्त डिसाइड करें। उन्होंने अदालत में आके अदालत में इंसिस्ट किया कि हर हाल में हमारी दरख्वास्त को डिसाइड किया जाए। अदालत जो कि अनाउंस कर चुकी थी कि अगले हफ्ते में इस केस को सुना जाएगा, एडिशनल सेशन जज नोमान मोहम्मद नईम साहब ने दरख्वास्त ज़मानत बाद उस गिरफ़्तारी वकला की बहस के बाद मुस्तरद कर दी है, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी हैं, वीडियो जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो भी देखी है। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो वकील थे सफदर शहीन पीरज़ादा जो कि अज़ीज़ुर-रहमान के वकील थे, उनके आर्गूमेंट सुनने के बाद अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा केस को चलने देते और जल्दबाजी ना करते तो शायद इनको ये रिज़ल्ट्स ना निकलते जो अब इनको अदालत ने दरख्वास्त इनके मुंह पर दे मारी है, और बड़ी ज़िल्लत का सामना उठाना पड़ा है अज़ीज़ुर-रहमान को। दूसरी तरफ एक मामला है और वो जो वोटर की तस्दीक का मामला है, और वो इलेक्शन कमीशन ने वोटर की तस्दीक शुरू कर दी है और ये आज से वोटर्स की तस्दीक शुरू की गई है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, सिंध में बेसिकली ये शुरू की गई है, पंजाब में भी और बाकी सूबों में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं ये मुतालबा करूँगा कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, बदकिस्मती से हमारा वो इदारा है, हमारे मुल्क का इदारा है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड हो चुका है और हुकूमत ख़ुद उसके ऊपर सवालात उठा चुकी है। उसके इम्पार्शल होने पर सवालात उठ गए हैं कि वो तो पार्शल है अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून और बिलावल ज़रदारी के साथ। अब जब वो वोटर जो लिस्टें हैं, फहरिस्तें, उनकी तस्दीक करेंगे, और जो इमरान खान का मानना था या इमरान खान का जो एजेंडा था कि ये जो वोटर तस्दीक की लिस्टें हैं या फहरिस्तें हैं, वोटर फहरिस्तें, उनकी जो तस्दीक होनी है वो नादरा के ज़रिए कर ली जाए। नादरा के पास सारा डाटा मौजूद है, हर पाकिस्तानी का डाटा है, तो नादरा के ज़रिए किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वही मैनुअल जो उनका तरीक़ाकार है, घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक का अमल शुरू किया है, और फिर जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको उस फहरिस्त से खारिज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है और इसकी बुनियाद पर इलेक्शन होने होते हैं, इसकी बुनियाद पर वोट डलते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी चाल है और ये धांधली का बहुत बड़ा एक तरीका और एक रास्ता प्रोवाइड किया जाता है इन वोटर लिस्टों और फहरिस्तों के ज़रिए सिंध में भी और पंजाब में भी। तो मेरी गुजारिश होगी वज़ीर आज़म इमरान खान से और हुकूमत पाकिस्तान से कि इस मामला को सीरियस लें, इस मामला को देखें, और अगर ये मामला हल इस तरह ना हुआ और सारा कुछ इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया गया और हुकूमत ने मॉनिटर ना किया तो ये मामला फिर कुछ हाथ नहीं आएगा आवाम के। हर जो मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं पंजाब में भी, सिंध में भी, वहाँ पर 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार जाली वोट्स अंदराज है और वो जाली फहरिस्तें बन जाएंगी और उसके बाद
عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا اور اس معاملے پر غور کرنا ہوگا حکومت پاکستان کو، اور حکومت نے اس معاملے پر جو ریلیف ہے عوام کو، کیونکہ عوام کا ریلیف تو یہی ہے کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہو۔ انٹیلیجنس کا ایک میجر جو جعلی میجر تھا، اور وہ میجر بن کے کافی عرصہ سے عوام کو بلیک میل کر رہا تھا، کوئٹہ میں جال سازی کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میجر نے جو اس کا نام ہے عثمان، اور وہ اپنے آپ کو میجر عثمان کہلواتا تھا، اور وہ صوبہ بلوچستان میں اور کراچی میں بھی وہ کارروائیاں کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا۔ سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ ملزم نے ساتھیوں سے مل کر فضل نامی شخص کو قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزم عثمان شاہ کا تعلق چھالیا مافیا سے تھا۔ ملزمان اپنے آپ کو انٹیلیجنس کا میجر ظاہر کرتا تھا۔ ترجمان کے مطابق ملزم نے فضل کو 7 کروڑ کی چھالیا کسٹمز انٹیلیجنس میں پکڑوانے پر قتل کیا تھا۔ فضل سے متعلق اطلاع بھی کسٹم اہلکار عثمان شاہ کو بھی دی تھی، لیکن جو ہے وہ کارروائیوں میں ملوث تھا، جس کے خلاف کارروائی کر کے سی ٹی ڈی نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور اب اس کا جو سارا معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کے حوالے سے آج سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں بڑی اہم جو ایک سماعت ہوئی ہے، اور وہ ایک اہم اجلاس تھا، اور یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے۔ اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اس کمیٹی کے چیئرمین محسن عزیز ہیں وہ بھی تھے، اور اس میں ڈی جی ایف آئی اے آج پیش ہوئے، اور ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ مجھے بھی جعلی کال آئی کہ بینک اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کروائیں اور تفصیلات مانگی گئیں، اور یہ جال ساز ایک گروہ ہے۔ محسن عزیز نے کہا کہ اس سارے معاملے پر ہمیں بھی جو اس مختلف کالز آتی ہیں اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کے حوالے سے یا تفصیلات مانگی جاتی ہیں، تو یہ سارا معاملہ اس پر ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ شناختی کارڈ، جعلی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث افراد کی تفصیلات پر بھی انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے صومالیہ کی شہری خاتون کو ڈپورٹ احکامات ہونے کے باوجود ویزے میں 1 سال کی توسیع کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کی شکایات آ رہی ہیں، صحافی ملکی بگاڑ سے آگاہی دیتے ہیں، صحافیوں کو نوٹس بھیج کر بلایا جاتا ہے۔ تو ایف آئی اے کے ڈی جی نے کہا کہ ایف آئی اے صحافیوں کے بارے میں گوشہ، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ اپنا گوشہ نرم کریں صحافیوں کے حوالے سے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ صحافیوں کا معاملہ بہت اہم ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ایف آئی اے شکایت پر تحقیقات کرتا ہے، اور وہ شکایت کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہے، لیکن ہم نہ جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کو، اس میں انہوں نے آئی ایس آئی کا بھی ذکر کیا ہے کہ آئی ایس آئی کا بڑا کردار ہے، اور ان کی مدد سے اور ان کی انفارمیشن سے ہم نے بہت سارے ملزمان کو گرفتار کیا جو جعلی شناختی کارڈ رکھتے تھے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سارے معاملات پر، چاہے وہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات لینے والا جو گینگ ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، ہم باقی مافیاز کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور آج سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ میں ڈی جی ایف آئی اے نے پیش ہو کر اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس پر جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے معاملے میں نرم گوشہ رکھیں، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور وہ احتجاج مختلف شہروں میں بھی تھے، پی ڈی ایم نے بھی کراچی میں بھی مختلف جگہوں پر احتجاج تھے، اور آج یہ شو کروانا چاہتے تھے کہ جس شہر میں احتجاج ہوگا یہ اس شہر کو بند کر دیں گے، مہنگائی کے خلاف پوری قوم نکل آئے گی، پورا شہر کا شہر ان کے ساتھ آ جائے گا۔ لیکن اس کی ناکامی کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو مرکزی قیادت ہے مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی، وہ کسی احتجاج میں نہیں گئی، رانا ثناء اللہ نہیں گیا، مریم نواز نہیں گئی، شہباز شریف نہیں گیا۔ لاہور میں جو مسلم لیگ نون کا مرکزی احتجاج تھا اس میں خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق، جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ بھی نہیں ہے، تھرڈ لائن لیڈرشپ ہے، وہ احتجاج میں خطاب کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ بھی اس احتجاج کو یا ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھ رہی کہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر خطاب کریں، اور وہاں کھڑے ہو کر جو خواجہ سعد رفیق ہیں اور ایاز صادق ہیں انہوں نے عمران خان کو للکارا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا غصہ نکالا ہے، جیل کاٹی ہے۔ اب جیل کاٹنے کا ان کو ہے تو صحیح۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان کو ان نالائقوں، نااہلوں اور اداروں کو تباہ کرنے والے حکمرانوں کے ہاتھوں ہم یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ خواجہ سعد رفیق ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کو، جس نے یہ دھمکی لگائی تھی 17 جون سے پہلے
کہ جو یہ لوہے کے چنے ہیں چبائے نہیں جائیں گے، اور لوہے کے چنوں پر ان کے حوالے سے بڑی باتیں بھی بنی تھیں۔ تو اس کے بعد جب یہ جیل گئے تو یہ روتے تھے جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، تو اب آ کر یہ دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں عمران خان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو تاریخی ذلت اٹھانا پڑی ہے، اور ان کا لاہور شو اور پھر پورے پاکستان میں کوئی بہت بڑا یہ احتجاج نہیں کر سکے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ، عوام مہنگائی سے پریشان ضرور ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ دوسری طرف جو بدقسمت واقعہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں 12 ربیع الاول سے ٹی ایل پی نے دھرنا دے رکھا تھا، اور آج انہوں نے جمعہ کے بعد اسلام آباد کے لیے مارچ کرنا تھا، اور جیسے ہی یتیم خانہ چوک سے جہاں پر جامع مسجد رحمت للعالمین ہے وہاں سے قافلہ نکلا تو پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ ایم اے او کالج کے پاس جب وہ پہنچا احتجاج تو شیلنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو پولیس والوں کی جو وہاں پر موجود تھے جو گاڑیاں تھیں انہوں نے ٹکریں مار کے 2 پولیس والوں کو شہید کر دیا ہے، اور وہ پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج پہنچے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے آج جو لاہور میں جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اور آئی جی پنجاب سے بھی ساری تفصیلات مانگی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی بھی بنائی تھی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور مذاکرات ناکام ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مارچ شروع کر دیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے بعد، اور کیونکہ حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ یہ لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور وہاں پر حالات خراب کریں، پہلے فیٹف کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، تو کیونکہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور یہ کالعدم جماعت ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کالعدم ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف فوج کو بلایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ پنجاب پولیس کافی نقصان پہلے بھی کروا چکی ہے، مزید بھی نقصان ہوگا اگر پنجاب پولیس کو آگے کیا گیا۔ تو ذرائع مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے کالعدم ہونے کی وجہ سے حکومت ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے فوج کو بلا رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ حالات وہاں اتنے زیادہ خراب ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون سروس بند ہے، تو ذرائع کے مطابق وہاں پر جو ٹرک ہیں فوج کے وہ کافی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ کدھر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔